اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں۔ پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ ارے کمال ہو گیا، بیماری آئی، بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے، صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے، صبر کرنا۔ بیماری آئی، صبر کرنا، ہاں کسی سے بات نہ کریں، شکوہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی، ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے میرا باقی جسم تو سلامت ہے، یہ بھی تیری مہربانی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس پہ بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شکوے شکایات کی۔ سنو سنو، اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو صرف بیماری کی بات ہوئی نا، اب آؤ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کے پیسے کم ہو گئے، کسی کی جان و مال کا کوئی نقصان ہوا، کوئی آگ وغیرہ لگ گئی، سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں۔ جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا، اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے، مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے؟ سنو تو صحیح، رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ارے یہ ساری دنیا کی دولت، یہ ساری دنیا کی آسائشیں ایک طرف، اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے، اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے، وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا۔ لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی۔ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ صبر جمیل کی تعریف سمجھو۔ علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو، مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے۔ فرمایا یہ ہے صبر جمیل۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے، بڑی ٹینشن میں ہو، ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا، ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بس کیا کروں جناب آج 5000 روپے کھو گئے، 5000 روپے کھو جائیں، چھوٹا سا نقصان ہو جائے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے، چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو، دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں سارے جہان کو بتاتے ہیں، اچھا پھر آخر میں لوگ کہتے بھی ہیں جب پورے محلے کو بتا دیا نا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس کیا کریں بھائی صبر ہی کر رہے ہیں۔ اب آپ صبر نہیں کر رہے حضرت، ہاں آپ کا صبر چلا گیا، آپ نے ساری دنیا کو تو بتا دیا۔ صبر یہ ہے کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کو کوئی صدمہ لگا نا، اب آپ جانے رب جانے، نہ بتائیں کسی کو، ٹھیک ہے؟ وہ الگ بات ہے آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں، لیکن بڑا نقصان ہو گیا، بڑی مشکل ہو گئی، بڑی پریشانی ہو گئی، اس سے حل تو کوئی نہیں ہونا۔ اچھا ہمارا ماجرا ایک اور بھی بڑا عجیب ہے، مشکل ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں، آسانی ہو جائے تو پھر کسی کو نہیں بتاتے۔ 5000 کا نقصان سارے محلے کو پتا ہے، 50,000 کا فائدہ ہوا پھر کسی کو بتایا؟
نہیں یار بتاؤں گا تو نظر لگ جائے گی، گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، خرچہ بڑھا دیں گے۔ گھر والوں کو ساری ٹینشن کی خبریں جا کے دے رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بڑا نقصان ہو گیا، آج بڑا مندہ ہے، ارے بھائی کاروبار بالکل نہیں ہے، تاکہ گھر والوں کا خرچہ روک سکے۔ اور جیسے ہی کاروبار اچھا ہو گیا، گھر جاتے پھر بھی وہی والا منہ بنا لیتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے میں بڑے پیسے کمانے لگا ہوں۔ یہ نہ کیا کریں۔ ہاں، ٹینشن آپ کسی کو بتا کر اپنا صرف ثواب ضائع کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا، کرنا رب نے ہے۔ اور یہ اگر آزمائش میرے درجے بلند کرنے آئی ہے، اگر یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے، تو پھر تو اس کا استقبال ہونا چاہیے نا۔ ہاں، ہمارے بزرگان دین تو آزمائشوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور سنو، یہاں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نابینا بھائی بیٹھا ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں اور اچانک ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی واقعہ ہوا ہے، بہت بڑی آزمائش۔ اللہ اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مگر دیکھو میرے رب کی شان دیکھو، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے نا، بندہ صبر کرے، اس تکلیف کا اجر تیار ہے، اس کا کمال سے اس کی رحمت تیار ہے، رحمت کی